دوستو، آج ہم بات کریں گے نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 950 سال کی طویل ترین عمر عطا فرمائی تھی۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نسلوں نے ایک اللہ کی ہی عبادت کی اور وہ لوگ بڑے نیک تھے، لیکن شیطان نے چونکہ ان کو بہکایا، دھیرے دھیرے وہ لوگ بت پرستی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی رہبری کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے، لیکن لوگ ان کی ایک نہ سنتے بلکہ اور ان کا مذاق بناتے اور ان پر ہنستے، ہر طرح سے انہیں اذیتیں پہنچاتے۔ نوح علیہ السلام کو لوگ اس طرح سے پیٹتے کہ وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے، ان کے جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے، ان کے پروں کو ان کے زخموں پر پھیلاتے، پھر نوح علیہ السلام کو شفا ملتی۔ اس طرح سے ایک لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ آخر کار نوح علیہ السلام نے بیزار ہو کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ میری ایک نہ سنتے ہیں بلکہ ہر طرح سے اذیتیں پہنچاتے ہیں، میرا مذاق بناتے ہیں، میں بیزار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے بعد اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ چونکہ نوح علیہ السلام پہاڑوں پر رہتے تھے، وہاں نہ پانی تھا نہ درخت، اس لیے نوح علیہ السلام پہلے درخت اگائے، پھر اس درخت سے لکڑیوں کو کاٹ کر کشتی تیار کرتے۔ ایسا کرتے دیکھ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو دیوانہ کہتے، پھر بھی آپ اپنے کام میں لگے رہے۔ اس کشتی کو تیار ہونے میں لگ بھگ 100 سال لگے۔ جب کشتی بن کر تیار ہوئی تو یہ لگ بھگ 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ یہ کشتی ایک 3 منزلہ کشتی تھی اور ہر منزل پر ایک دروازہ تھا، اوپر سے بھی بالکل ڈھکی ہوئی تھی۔ جب کشتی پوری طرح سے بن کر تیار ہو گئی تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، مومن اس کشتی پر سوار ہو جائیں، اور سبھی جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو کشتی پر سوار کیا گیا۔ باقی جتنے بھی لوگ رہ گئے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا، وہ کشتی میں نہیں سوار ہوئے۔ چونکہ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافروں میں سے تھی۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں ایک بیٹا کنعان، اس نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور کشتی میں آنے سے انکار کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام نے انہیں پکارا تو اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا مگر تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے نوح، جس بات کی تمہیں علم نہیں ہے اس کے لیے دعا نہ کرو۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے معافی مانگی، اے اللہ، مجھے معاف کر دے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں خسارے میں رہوں گا۔ تو بڑا معاف کرنے والا رب کائنات ہے، بڑا رحیم ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اتنے زوروں کا طوفان آیا کہ زمین پھٹ کر پانی نکلنے لگا، آسمان سے بے انتہا بارش ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب طرف پانی بھر گیا۔ اب جتنے لوگ منکر تھے سب غرق ہو گئے، سوائے ان کے جو کشتی پر سوار تھے۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لے کر بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ لگ بھگ 6 مہینے تک کشتی چلتی رہی، پھر اللہ کے حکم سے پانی تھم گیا، زمین سے نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی۔ سورہ ہود آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، اے زمین اپنی پانی غرق کر اور آسماں برسنے سے تھم جا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی تھم گیا۔ اب کشتی جا کر ایک پہاڑ پر رکی، پھر اللہ کا حکم ہوا، آپ سب کشتی سے باہر آ جائیں، آپ سب پر سلامتی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو طوفان نوح سے بچا لیا۔
نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طویل ترین عمر عطا فرمائی تھی۔ اتنی لمبی عمر کے باوجود آپ علیہ السلام نے ایک بھی دانت ضائع نہیں ہوئے اور نہ بال سفید ہوئے۔ مہان سائنسدانوں نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ یہ کشتی کے نشانات ترکی کے ایک جوری پہاڑ پر کوہ ارارات میں ملے ہیں، جس کی چوٹی 14,000 فٹ اونچی ہے۔ یہ کشتی برف میں کئی فٹ نیچے تک دبی ہوئی ہے۔ جب چینی سائنسدانوں نے اس کی لکڑی کا ریسرچ کی تو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے معلوم چلا کہ کشتی لگ بھگ 4,800 سال پرانی ہے اور 4,800 سال پہلے نوح علیہ السلام کا ہی دور تھا، جس کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ اور کئی دھرموں کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔